حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ بہت خوبصورت حالات حاضرہ کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے گستاخ سے بدلہ لیتا ہے، اسی دنیا میں لیتا ہے، اسی دنیا میں لیتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ کسی عدالت میں گستاخ نبی کو سزا ملے یا نہ ملے، اللہ کی عدالت میں ضرور ملا کرتا ہے، اور اسی دنیا میں ملا کرتا ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ سو کر کے سنیں گے، آگ بند ڈبہ غائب ہو جائے گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں، آپ کی بیداری کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کہاں تک ہیں، آپ کا دم ٹوٹا ہوا ہے یا آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، پہاڑی بکرے نے سینگ سے ایک آدمی کو مار دیا جان سے، شیر نے آ کر کے حملہ کیا، اس کو ٹکڑے کر ڈالا، بیٹا نے باپ کے اوپر حملہ کیا، باپ کا قتل کر دیا۔ یہ کون سا بدنصیب باپ تھا؟ قبر میں مردے کو ڈالا گیا، قبر نے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ یہ کون سا بدنصیب تھا؟ کون سا بدنصیب تھا؟ اور جس طرح کتے کے گلے میں پٹا ڈال کر کے گھسیٹا جاتا ہے، ایک آدمی کو اسی طرح پٹا ڈال کر کے گھسیٹ کر کے باہر پھینکا گیا۔ یہ بدنصیب کون تھا؟ یہ تمام گستاخوں کی فہرست آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، نبی کی گستاخی کرنے والے کی فہرست آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہاڑی بکرے نے سنگ مارا، اور جب تک مار نہیں دیا چھوڑا نہیں۔ یہ کون تھا؟ یہ گستاخ نبی تھا جس نے نبی کے سر پر تلوار چلائی، اس کا نام عبداللہ ابن قمیہ تھا۔ اس نے نبی کے سر پر تلوار چلائی تھی، اللہ کی طرف سے سزا یہ ملی، پہاڑی بکرے کو اللہ نے اس پر مسلط کیا، سنگ سے مار مار کر کے اس نے ہلاک کر دیا۔ تمام لوگوں کے پہرے میں جوان کو رکھا گیا تاکہ شیر اس پر حملہ نہ کرے، تمام پہرے دار کو چھوڑ کر کے شیر نے اس جوان کے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ کون سا جوان تھا؟ یہ گستاخ نبی تھا، نبی کے چہرے پر تھوکنے کی ناپاک کوشش اس جوان نے کیا تھا، اللہ کی طرف سے سزا ملی۔ یہ ابو لہب کا بیٹا تھا، شیر نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اللہ کی عدالت میں گستاخ نبی کو ضرور سزا ملتی ہے، اسی دنیا میں ملتی ہے۔ قبر میں گاڑا گیا، لاش باہر نکل گئی، قبر میں پھر گاڑا گیا، لاش باہر نکل گئی، قبر میں گاڑا گیا، پھر لاش باہر نکل گئی۔ 3 دن تک لوگوں نے آزمایا، لیکن لاش قبر کے اندر نہیں رہی، باہر نکل گئی۔ یہ کون تھا؟ یہ نصرانی انگریز تھا جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی کہ نبی کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، جو میں لکھ کر کے دیتا ہوں وہی یاد کرتے ہیں۔ اس کو زمین نے، قبر نے قبول نہیں کیا، اللہ کی عدالت سے اس کو سزا ملی۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، گلے میں پٹا ڈال کر کے گھسیٹ کر کے بستی سے باہر لے جایا گیا۔ یہ کون تھا؟ گستاخ نبی ابو لہب تھا، نبی کی مجلس میں نبی کو رسوا کرتا تھا، اور بیوی سے کہتا تھا کہ راستے میں کانٹے بچھا دو۔ اللہ کی عدالت سے اس کو سزا ملی ہے، کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں، ایسی بیماری لگ گئی، گلے میں پٹا ڈال کر کے کتے کی طرح باہر پھینکا گیا، اور کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں، پتھر مار مار کر کے اس کی قبر کو پاڑ دیا گیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بڑا سے بڑا منسٹر کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا حاکم اور بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اس کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی ہے۔ ایران کا بادشاہ تھا، کسرا نام تھا، نبی نے خط لکھا تھا، اس خط کو اس نے پھاڑ دیا تھا۔ کیا کیا اللہ نے؟ اس کے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور اس کی حکومت کے اللہ نے ٹکڑے کر دیے۔ اس بادشاہ نے خط کو اس لیے پھاڑا تھا کہ نبی کا نام اوپر تھا، اس بادشاہ کا نام نیچے تھا، گستاخ نبی ہوا، اللہ کی عدالت سے اس کو سزا ملی۔ ہم لوگ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گستاخ نبی کو ہدایت اگر حق میں ہے ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ چن چن کر کے ہلاک فرمائے۔ دعا کیجیے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ گستاخ نبی کو چن چن کر کے سزا دے، ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے۔ انشاءاللہ
ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، نبی کی حفاظت کے لیے، نبی کی آبرو کی حفاظت میں ہم جان بھی قربان کریں۔